تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. سائل ادیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک، وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی، وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری. قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا، جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے، اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے، زوال پذیر کرتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل البیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے، اور تمہاری خواری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے، اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہے وہ تختہ مشق بن جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے، ہمارے پرانے بزرگ بھی فقہی بحثوں میں الجھے رہے، قرآن ان سے بھی اوور لک ہوا. جب یہ فقہی بحثیں شروع ہوئی نا، اختلافی مسائل کی وجہ سے ساری کی ساری بحثیں فقہ، اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر. قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول کا کام نظر نہیں آئے گا جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ آج کے دور میں تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا ریولوشن، اس میں ٹاپ آف لسٹ ڈاکٹر اقبال کا کردار ہے، اور اس کے بعد اصل جو کردار ہے دنیا میں وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ہے. اور انہی کا فیض آپ کو آگے نظر آ رہا ہے. یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر فرد ہاشمی حفظہ اللہ تعالی، یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں دنیا میں جہاں قرآن کی آواز نظر آ رہی، ایون نعمان علی خان وہ بھی انڈائریکٹلی مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں آگے سے. تو دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے مودودی صاحب کی خدمات ہیں. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کو مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے، تو بھائی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کو مولوی نہیں چنا. ہاں، اور بعد میں نہ مولانا مودودی کوئی مولوی تھے، نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے، نہ احمد دیدار صاحب، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے. اللہ چاہے تو ایک ایسے شخص سے جس کی زبان میں لکنت ہے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دے. وہ اللہ نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ بات بالکل ٹھیک کی سائل ادیم نے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ پچھلے ویک کو میں نے جو سویڈن میں یہ گستاخی ہوئی ہے اس میں قرآن کے اوپر آلموسٹ 1 گھنٹہ بولا ہوں. میں دوبارہ وہ ساری آیات اور احادیث مجھے جو ازبر ہیں میں وہ فی البدی سنانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا.
جسے شوق ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. پھر سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کریں، جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسے آپ نصیحت کریں اس کتاب کے ذریعے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اکثر سورہ قاف ہی ہوا کرتی تھی. یہ سورت نمبر 50. ایک ہے سورت الکہف جو اصحاب الکہف والی ہے، وہ 18 نمبر ہے، وہ جمعے کے وظیفے میں آتی ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اسے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. لیکن ایک سورہ قاف ہے، 2 نقطوں والا قاف، حروف مقطعات میں سے، سورت نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں. مختصر سی سورت ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو مسئلہ نمبر 59 ریکارڈ ہے جو میں نے پوری سورت اس میں کور کی تھی. کیا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، فکر آخرت اور جدید جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو اسی سورت کے کانٹیکسٹ میں کی تھی. مختصر سی سورت ہے وہ، اس کی آخری آیت ہے یہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو جمعے کی تقریر ہے وہ اکثر سورہ قاف ہوا کرتی تھی. آپ کی جمعے کی تقریر ہوئی قرآن سے ہی ہوتی تھی، ساری اسی کے سینٹرڈ ہوتی تھی. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جمعے کی تقریر میں سورہ قاف اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب وہاں پہ تو چونکہ زبان عربی تھی سننے والوں کی بھی اور خطیب کی بھی، لہٰذا کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آج کل تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نیٹو لینگویج میں ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے. جمعے کا جو طریقہ اہل الحدیث نے اڈاپٹ کیا ہے نا، یہ سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے جو یہ اردو والی تقریر خود سے ساتھ لگا لی ہے نا، اس کی وجہ سے 3 خطبات انہوں نے کر دیے ہیں. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 خطبات ہوتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے تھے، بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے تو وہ پیشن ہی نہیں آتا. اب مسلم شریف میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے، اور امام باقر سے سنی ہے امام جعفر علیہ السلام نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. یہ تمام کام بدعتیں ہیں اور یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے تھے بیٹھ کر. 3 خطبے نہیں تھے آپ کے ہوتے، اور وہ دونوں چونکہ سننے والے عربی تھے تو عربی میں ہوتے تھے. اہل حدیث نے بالکل اسی کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ بھی 2 خطبے دیتے ہیں. حمد و صلات جو ہے وہ عربی میں اور اس کے بعد تقریر اردو میں، انہی خطبوں کے اندر اور کھڑے ہو کر، تاکہ وہ خطیب کا جوش بھی نظر آئے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ غامدی سٹائل میں تو نہیں ہونا، اس سے تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی. چینج تو آئے گی اگریسو سٹائل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیٹرن کو اس اعتبار سے اہل حدیث نے جو جمعے کا طریقہ اڈاپٹ کیا. یورپ امریکہ میں وہ 2 خطبے انگلش میں ہونے چاہیے، حمد و صلات عربی میں ہو، باقی اس کی تقریر والا پورشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہو، اپنی نیٹو لینگویج کے اندر. سندھی ہیں تو سندھی زبان میں کریں، کوئی اردو بول کے کوئی دھونس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بات سمجھانا ہے. اگر کہیں پنجابی لوگوں کو بہتر آتی ہے، پنجابی میں خطبہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر دونوں خطبے ہوں، اور اس میں قرآن بیان ہو، بابوں کی سٹوریاں بیان نہ ہو. ہاں پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے. آپ لوگوں نے دین جو امت کو دیا ہے نا، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، عزتیں امیل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تواڈے تے چھڑ دیتی ہے. کہندے نے جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. بالکل صحیح کہا تو بڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر دی قیمت رکھی ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ ہی نہیں آیا. بالکل اے عربی والا فتنہ تواڈے تے اتنی بڑی آزمائش کدے پئی نہیں سی. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. بہت برا وقت آیا ہے وہابیاں ہوتے بھی تے دیوبندیاں ہوتے بھی تے بریلویاں ہوتے بھی تے شیعہ ہوتے بھی. تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ وادیت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا, دین کو ٹیمپر کیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم, جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے, ان کا بیٹا مسلمان ہوا, اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں. اللہ نے ہدایت دی, نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں. تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, سورہ التوبہ آیت نمبر 31, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو, علماء کو, جوگیوں کو اور صوفیوں کو, احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں, رہبان یہ راہب کی جمع ہے, صوفی جوگی, یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے, یہی بنتا ہے. ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں, جوگیوں, علماء کے کہنے پر, احبار اور رہبان کے کہنے پر حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا, جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے. کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے, تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ڈگری تے ہونا گول ہے نا, وہی دسن گے منو دین, میں تو جاہل ہوں, میں نے تو علماء سے پوچھ کے ہی چلنا تھا نا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو, اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا, لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو, یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت, ان سے مجھ سے آ کے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, ایک کتاب مانگنی, دوسری کیا او اثارۃ من علم, یا علم کے آثار, سنت, کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا کہ نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی, علم بھی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہوا ہے جی قرآن و سنت میں, آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے میں. آپ اندازہ کریں, آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے, وہ آپ سے نہیں لڑے گا, وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, نال 3-4 ویسے ہی پڑھتی کی تھے انہوں نے سجے کھبے. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا, آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. واہ واہ اللہ دے بندے ہو, تقریرا کر دو باہر اوپر مجمع سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں, کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا. اور کمرے چ نہ جانا, مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کی تھی جنا تو جواب بھی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے, وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا, تقریرا کر دو باہر تے سوال دے دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو 10 نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا. اچھا کپڑا چاہیے تو 10 دکانوں پہ پھریں
ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی، لیکن آپ 10 مدرسے گھومیں نا اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا، تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا، دین آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہوگا، مولانا مودودی سے مل رہا ہوگا، احمد دیداس سے مل رہا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا علمی ہے۔ بس یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی، اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی۔ تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو۔ اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا، ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گاٹے پکڑوا لینے، صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا، اس طرح دستاریں پہن کر، جبوں اور کبوں سے مشکل عربی الفاظ بول کر، عربی اشعار پڑھ کے، یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں۔ آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے، ان سے آپ ڈرتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی، اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی۔ جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے، ڈگری کیا وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اوقات ہے۔ اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر طیب القادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے، عالم مانتا ہے؟ گمراہ کہتے ہیں، بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔